آواز سننے والی سماعتیں سنی جائیں گی انشاءاللہ، جس کی زیارت سے ہماری آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ممبر شریف کے سارے علماء کھڑے ہو کر کے حضور شہزادے سرکار صدر الشریعہ کا استقبال کر لیں۔ آپ بیٹھے رہیے گا، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تقریباً 6 گھنٹے ہو گئے یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ اب حضور آقا سیدی سرکار گلزار ملت کی دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت علم و فضل کا وہ تاجور مائک پہ تشریف لا رہا ہے، جس کے پاکیزہ وجود نازنی کے ہر رگ و ریشے میں حدیث مصطفیٰ کی برکتوں کا لہو سمایا ہوا ہے، جس کی آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے جن چہروں نے حضور امام اہل سنت فاضل بریلوی کو دیکھا ہے، جس نے سرکار مفتی اعظم، سرکار محدث اعظم، سرکار مجاہد ملت، سرکار صدر الشریعہ، سرکار حافظ ملت، ان تمام تر مقتدر شخصیات کے ساتھ شب و روز سفر کیے ہیں کہ جن کے نام کے وسیلے سے رب دعائیں قبول کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ملکوں میں ایسی عبقری شخصیت جس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، جس کا موازنہ کسی دوسرے سے نہیں کیا جا سکتا، جس کی تمثیل نہیں ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین خود علم جس پر ناز کرے، ایسا ذاکر جس پر ذکر ناز کرے، ایسا خطیب جس پر خطابت ناز کرے، ایسی انجمن جس پر جان انجمن ناز کرے۔ الحمدللہ رب العالمین جس کے قریب بیٹھ کے احساس ہوتا ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جس کی زبان جنبش کرتی ہے تو حدیث مصطفیٰ کی مشکبار فضاؤں میں سننے والے اپنے وجود کو معطر کرتے ہیں۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں استقبال کرتا ہوں، اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے حضرت کی بارگاہ نور میں غلامی کا خراج پیش کریں۔ نعرہ تکبیر! ممبر شریف کے علماء بھی اپنے ہاتھوں کو ڈالیں، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! فیضان حضور صدر الشریعہ! فیضان حضور صدر الشریعہ! شہزادے حضور صدر الشریعہ! المعروف حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ! نور دیدے حضور تاج الشریعہ! مشیر حضور سرکار تاج الشریعہ! ماشاءاللہ میرے آقا سیدی سرکار گلزار ملت ہر پاکیزہ مسائل میں جن کے مبارک مشوروں سے اپنی مبارک محفل کو آراستہ کرتے ہیں وہ شخصیت موجود ہے۔ اب سبھی لوگ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ بتائیے گا کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے جس کو دنیا حضور محدث کبیر کہتی ہے۔ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا، ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے، وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کا صحیح استعمال ہو جائے۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور اللہ الکریم وعلى آله وأصحابه قوام الدين القويم، وعلينا معهم وبهم وفيهم يا الله يا رحمن يا رحيم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، آج جتنا بڑا احساس معصیت مجھ کو کبھی شاید نہ ہوا ہو، اور میں بار بار یہ سوچتا رہا کہ اگر کسی ایک لفظ پر کہیں میرے دل میں شیطان نے خوشی ڈال دی تو قیامت میں کیا میں جواب دوں گا؟ میں حقیر فقیر سراپا تقصیر اپنی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کام پاتا کہ جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو مغفرت کے قابل قرار دوں، سوائے اس بات کے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا داعی ہوں اور میں اس کے لیے جیتا ہوں، اسی کے لیے میں کھاتا پیتا ہوں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اسی کے لیے کھاتا پیتا ہوں یعنی کھانے پینے کا اصل مقصد مسلک اعلیٰ حضرت کے کا پرچار کر کے پیسہ کمانا، یہ نہیں۔ الحمدللہ میرا دل اللہ کی رزاقیت پر اتنا مطمئن ہے کہ اگر میں کسی جنگل میں رہوں اور کوئی وہاں درندگی کے علاوہ کوئی آثار نہ ہوں، اللہ وہاں بھی مجھے رزق پہنچائے گا۔ اگر میری زندگی باقی رکھنی ہے اسے تو مجھے وہ زندہ رکھے گا۔ الحمدللہ مجھے مسلک اعلیٰ حضرت کا اس شان سے ادراک اور اس کا اعتماد حاصل ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اس نام سے اللہ تعالی نے کیسی مقبولیت عطا فرمائی۔ ذرا ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بات کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ سوچیں، آج حضرت سیدنا و سیدی شیخ طریقت خواجہ عبدالصمد صاحب رحمت اللہ علیہ وقدس سرہ خدا نما جن کا لقب ہے، ان کے عرس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جا رہا ہے۔ جتنا ذکر
جتنا ذکر صاحب عرس کے بارے میں لوگوں نے نہیں کیا اس سے کئی گنا زیادہ ذکر اعلی حضرت کا کیا گیا۔ یہ تو ایک صورت ہوئی، مگر میں نے دیکھا کہ جہاں بھی حضرت سیدنا غریب نواز کا عرس ہوتا ہے وہاں اعلی حضرت کا ذکر جمیل ہوتا ہے۔ جہاں بھی سیدنا غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی قدس سرہ الربانی کا عرس ہوتا ہے، 11ویں ہوتی ہے، 17ویں ہوتی ہے، ان میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ غوث پاک اپنے اس شہید مرید کا ذکر ضرور کرواتے ہیں۔ ارے یہ سب تو ہے ہی، دنیا میں جتنے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے اتنے ہی مقامات پر اور ان عرسوں میں اعلی حضرت کا ذکر جمیل ہوتا ہے۔ یہ تو یہ ہے، مگر خدا کی قسم ہم سال کے کسی حصے میں میلاد شریف پڑھیں، ہم آقا کائنات کی منقبت پڑھیں اور ان کی نعت شریف پڑھیں، حضرت سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ذکر جمیل میں رطب اللسان ہو، جو بھی ہو وہاں پر بھی میرے آقا کائنات اپنے اس امتی کا ضرور ذکر کرا لیتے ہیں جس کا نام امام احمد رضا۔ اب آپ بتاؤ، اب کیا وہ حدیث غلط ہے کہ جس حدیث کو ابن ابو الدنیا نے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، ان احبائی ان اولیائی من خلقی و احبائی من عبادی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکرہم۔ فرمایا آقا کائنات نے کہ میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میری مخلوق میں میرے ولی کون لوگ ہیں اور میرے بندوں میں چہیتے بندوں میں میرے محبوب کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ذکر ہو تو میرا ذکر ہو، ان کی یاد ہو تو میری یاد آئے، اور جب میری یاد آئے تو وہ بھی یاد آئے، جب ان کو ذکر کرو تو میرا ذکر ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام چہیتے اولیاء کرام ہی نہیں، اقطاب، اوتاد، افراد اور ابدال اور جتنے رجال الغیب ہیں سب کے سب اپنے ذکر کو اعلیٰ حضرت کا ذکر بنا دیتے ہیں، اپنی یاد کو ان کی یاد بنا کر گویا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کا ذکر اللہ کا بھی ذکر ہے، ہم سب کا بھی ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری شخصیت، اپنی پوری قوت، اپنی پوری توانائی، اپنی ساری انرجی اور زندگی کی ایک ایک سانس انہوں نے کس کام میں خرچ کی ہے؟ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارک کی حفاظت میں، ان کے اہل بیت کی حفاظت میں، ان کے اہل بیت کی عظمت کی حفاظت میں، ان کے صحابہ کرام کی شخصیت اور بزرگی کی حفاظت میں، اور امت کے بڑے بڑے اغواس، اوتاد، اقطاب، افراد، اوتاد سب کی یاد میں، ان سب یہ اعلیٰ حضرت نے اپنا سب کچھ قربان کیا. اس لیے سب نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ ان کا اتنا چرچا کراؤ کہ اب ہمارا ذکر ان کا ذکر ہو، ان کا ذکر ہمارا ذکر ہو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شان، اور میں بھی ان کا ذکر کرتا ہوں صرف اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ میری مغفرت کا سامان ہو جائے، مغفرت کا سامان ہو جائے. میں نے جو کچھ پڑھا، لکھا، پڑھایا، لکھایا، لوگوں کو سنایا، سب کا سب میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے کیا. سمجھ گیا؟ جب میرے درس بخاری میں، درس فقہ میں، جب قواعد فقہیہ کی تعلیم میں اور اصول فقہ کی تعلیم میں جب میرا کوئی درس سنے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں صرف مسلک اعلیٰ حضرتی کو کے لیے ذکر کرتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اب آپ سب لوگ مجھے خود بتاؤ کہ یہ آپ بستی بستی، قریہ قریہ، یہ نعرہ لگاتے ہیں، بستی بستی، قریہ قریہ، اور سارے سمندر بہتا دریا، یہ بھی تاج الشریعہ. جہاں دیکھو وہاں ذکر تاج الشریعہ کا، مگر یہ تاج الشریعہ کا ذکر بھی در حقیقت اعلیٰ حضرت کا ذکر ہے. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کو ایسی عظمت عطا فرمائی کہ ابھی وہ ابھی مصر میں پڑھ رہے تھے، اور اس وقت میں شیخ الحدیث تھا، مگر میں مصر جانے سے پہلے ان کا عقیدت مند رہا، اور میں انتظار کرتا رہا کہ وہ پڑھ کر آئیں. اور میں نے سارا بندوبست کیا اس بات کا، لوگوں سے لڑ کر کہ اعلیٰ حضرت کا گدی نشین یہ رہے، مگر کامیابی اس میں مجھے نہ ہوئی. تو میں نے تاج الشریعہ سے کہا، خدا کی قسم میری یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ خلق خدا آپ کے قدموں پر گر رہی. میں نے اس وقت کہا، حالانکہ میں نابینا ہوں، مگر میں نے اس وقت یہ عرض کیا، اور میں نے کہا حضرت میری کوشش رائے گاہ گئی، مگر اس کی کوئی فکر نہیں. کچھ بھی ہو، اعلیٰ حضرت نے آپ کو اپنا جانشین بنا لیا. کوئی مانے نہ مانے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اب فیض جو تقسیم ہوگا اعلیٰ حضرت کا، وہ آپ کے ذریعے. میں نے یہ باتیں صرف ہندوستان میں نہیں کہی، میں نے یہی باتیں یو کے میں، یہی باتیں ہالینڈ میں، یہی باتیں امریکہ کے مختلف شہروں میں، واشنگٹن میں، شکاگو میں، اور ڈیلس میں، اور ہیوسٹن میں، کہاں
میں نے ہر جگہ یہی بات کہی کہ سن لو اعلیٰ حضرت کا سجادہ نشین کاغذ قلم میں جو ہو، مگر خدا کی قسم لوح محفوظ میں قلم سے یہی لکھا ہوا۔ اس زمانے میں اب ان کے ذریعے سے بٹا ہے، جب تو یہ تاج الشریعہ کا نعرہ لگ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا فیض جس کو ملا تاج الشریعہ کا نعرہ لگائے گا، لگائے گا، سب آپ لگاتے ہوئے۔ اسی لیے بہرحال رفیقان ملت، عزیزان گرامی، میں اتنا جانتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو کہ قلم کو جتنا آپ نے لکھا، ہندوستان میں دینی علوم پر اتنے لکھنے والے لوگوں میں 2 آدمیوں کا نام آتا ہے، اتنا تو نہیں مگر جو بھی ہے بہت زیادہ لکھا۔ ایک حضرت سیدی شاہ مولانا عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے قلم میں کثیر التصانیف ہونے کے باوجود کہیں بھی جو مجھے وہ لفظ قلم کا ایک شائبہ نہیں ملتا۔ ان کی یہ شان ہے کہ وہابیت اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، مگر انہوں نے وہابیوں کا خوب رد کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہابی ان کی تصانیف کو سند میں پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ پیش کیا یہ بھی براہین قاطعہ میں یہاں تک لکھ دیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ میں پوچھتا ہوں شیخ کا نام کیوں لیا اگر وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں، وہ لوگ قابل استناد شخصیت ان کو نہیں مانتے تھے تو ان کا نام کیوں لیا؟ حالانکہ اسی کے بعد شیخ نے یہ لکھا بدا کہ ای حدیث اصل ندارت، یہ اصل نہیں رکھتی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی وہ شیطان نما لوگوں کی حرکتوں سے جو حدیث بن گئی ہے۔ بہرحال ایک موضوع حدیث کو وہ حدیث کے نام پر ذکر کر رہے ہیں۔ خیر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا نہیں دیکھتے تھے، ذرا وہ سرکار کے بخاری شریف میں غزوہ احد میں دیکھ لیتے، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات شریف سے 1 روز پہلے تشریف لے گئے احد کے میدان، لوگ ان کو کسی صورت لے کے پہنچے وہاں، اور واپس آئے تو منبر شریف پر بیٹھے اور اس میں کچھ وعظ فرمایا، اس میں یہ فرمایا ان موعدکم الی الحوض، اے میرے صحابہ آپ سب سے ملاقات کا وعدہ حوض کوثر پہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَإِنِّي لَأَرَىٰ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ مِن مَقَامِي هَٰذَا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ الفاظ بخاری میں ہیں کہ میں مانا صاحب؟ ہاں، آپ میرے لیے سند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں بے شک میں اپنے حوض کو یہیں بیٹھے بیٹھے منبر پر یہیں سے ابھی دیکھ رہا ہوں، الآن
ابھی دیکھ رہا ہوں. ماشاء سبحان اللہ. ذرا سوچو دیوار کے پیچھے کی کیا بات ہے، دنیا کے پیچھے دیکھ رہے ہیں. وہاں دیکھ کہاں دیکھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اب آئیے، میرے اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے گالیاں سنی اور لوگوں کی اذیتوں کو بھی سنا، اور آج بھی سن رہے ہیں. غیروں سے تو غیروں سے، کچھ وہ لوگ جو اپنے بظاہر ہیں، ان سے بھی یہ سب چل رہا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی جو اپنے ہیں ان کی زبانوں پر اس طرح کی باتوں کو بند فرما دے، تالا لگا دے، اور اللہ ان کو اس کام کے لیے ان کی زبان کھولے جس سے وہ رب راضی رہے. ہاں، اس کام میں وہ مصروف رہے. الحمدللہ. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی شان سمجھ گئے. اور میں بھی اسی لیے بہت بدنام رہا دنیا میں. بہت سے میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری تعریف بھی بہت ہوتی ہے، مگر میری مخالفت اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور مخالفتوں سے مجھے خوشی ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو معروف کر لیتے ہیں نا حضور. ہاں، معروف کرنے میں معروف کرتی تو نہیں ہو جائیں ہر گے. سمندر سے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دریا جو ہے، نہریں سبحان اللہ. مجھے ملنا چاہتی ہیں کہ میرا وقار بڑھ جائے، ہاں، ہے نا. تو اللہ آپ تو سمندر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب چلیے، میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا میں وہ انہی کا باڑا بٹتا ہے. کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے. ماشاء لا ورب العرش، اتنی مضبوط قسم. اللہ. ہاں، لا یہ بھی تاکید ہے، اس بات کی تاکید. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، ماشاء اللہ. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول نعمت رسول اللہ کی. اور وہی فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ. کون دیتا ہے، دینوں کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا. اللہ نے ان کو اپنا نائب مطلق بنایا، ایسا نائب مطلق کہ جس کو چاہے اپنا نائب بنا دے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نائب مطلق. اور آج تو نظر نہیں آتا ہے، آج نظر نہیں آتا، مگر قیامت میں نظر آئے گا. سارے انبیاء تو یہ کہہ دیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مگر میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا. منصب شفاعت کے لیے میں ہوں، میں ہوں. یہ فرمائیں گے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سب انکار کر دیں گے، یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو، کہاں تم ادھر ادھر دوڑ رہے ہو. آج کوئی بھی اللہ کے حضور ایک جملہ بھی بات نہیں کر سکتا سوائے اس کے محبوب مکرم محمد الرسول اللہ کے. کوئی نہیں. تو اب جیسے ہی وہاں سے رسول پاک کی تلاش کے لیے لوگ متوجہ ہوں گے تو میرے آقا کی آواز، آپ کی کا اعلان،
آپ کی دعوت سارے میدان حشر میں گونج رہی ہوگی، انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہوں، میں اس کام کے لیے میں۔ اب اس وقت دیکھو گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو بکر کو، کبھی عمر کو، کبھی عثمان کو، کبھی حیدر کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر کبھی حسن بصری کو، کبھی حضرت امام حسین کو، امام حسن کو، اور دیگر اہل بیت کو، اور کبھی اور آگے بڑھ کر سبحان اللہ تمام ائمہ مذاہب کو، ائمہ سلاسل کو، مشائخ سلاسل کو، جس کو چاہیں گے بھر دیں گے، یہاں تک کہ میرے آقا نے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا مرتبہ دیا ہے کہ ابھی قیامت نہیں آئی، مگر قیامت کی جو پہلی منزل ہے وہاں بھی ان کو دے دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جب میرے مریدوں سے پوچھا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے، تو میں ان مریدوں کو جواب سکھاؤں گا، میں جواب سکھاؤں گا۔ یاد رکھو یہ وہ ان مریدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ قول ثابت یعنی ایمان پر قائم رکھے گا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جواب جیسے ہی سوال ہوگا کب کبھی تعریف ہو جائے گی، کیا جواب دوں کیا جواب دوں، نہیں آتا ہوگا یاد۔ اگر سرکار غوث الورا کا مرید ہوا وہ فوراً تشریف لائیں گے، ابھی یہ جواب دے یہ جواب دے، یہ غوث پاک یہ وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ اس بات علی القوم الثابت، تثبیت علی القوم الثابت، یہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے یہ کام انجام دے رہے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اور بلکہ میں نے تو بخاری شریف میں جتنی حدیث پڑھی سوال نکیرین کی، ان سب حدیثوں میں ایک سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث، ایک حضرت سیدنا براء ابن عازب کی حدیث، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور جتنی جگہ پر یہ حدیثیں مقررات میں ہیں کہیں بھی 3 سوال ذکر نہیں کیا امام بخاری نے، پتہ نہیں کیا ہے، ایک ہی سوال سب جگہ۔ ان حدیثوں میں صرف ایک سوال ہے کہ آئیں گی آنے والی اور اس کو کہیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو کس بات کا قائل رہا ہے، تو کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ فرماتے اما المومن، اور ایک شک راوی ابی الموقن فیقول ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا به واتبعناه یقول ذلك ثلاثا ہوا محمد۔ واہ، ہر جگہ تو مقرر ارشاد شاعر کو کہنا پڑتا ہے تب وہ تو مقرر کرتے ہیں، مگر یہاں اس کو اس جواب میں اتنی لذت ملے گی کہ اس کو بار بار کہتا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ کہے گا، یہ ارے یہ تو محمد ہیں،
اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، کھلی ہوئی ہدایت کا پیغام لے کے آئے، ہم ان پر ایمان لائے، ہم نے ان کی غلامی کی، یہی محمد ہیں۔ اب بار بار وہی کہتا جائے گا۔ سوال ایک ہے، جواب 3 مرتبہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ کیا وہ منکر نکیر جو پوچھنے آئے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا جب تم 3 بار کہنا پڑا؟ ارے میاں اس سے لذت تو پوچھو کہ اس جواب میں اس کو سننے والے کو جو لذت مل رہی ہے وہ کیا ہے، وہ جانے۔ میری لذت کا تو یہ حل دیکھو، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام سنی بھائیوں کو اسی طرح کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال مگر سرکار غوث پاک کچھ اپنی غلامی میں ایسے داخل ہونے والوں کو جو فساق، فجار اور روزوں اور نمازوں سے عاری، کتنے لوگ زکوٰۃ دینے کے بجائے کھانے میں مصروف رہتے ہیں، یہ ایسے، اور وہ لوگ بھی جو جائیں حج کرنے اور جا کر کے اپنی نماز برباد کر کے آئیں، اپنے وہاں کے قیام، اپنے حج کو بھی چوپٹ کر کے آئیں۔ اللہ تعالی سب ان برائیوں سے بچائے ہم تمام سنیوں کو۔ میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ایسے مریدوں کو کون سنبھالے گا قبر میں؟ تو حضرت سیدنا غوث اعظم قبر میں جلوہ فرما ہو کر رسول پاک کی نیابت کا حق ادا کریں۔ یہ گویا کہ یہ جواب سکھا کر اس کو بتا رہے ہیں، ارے ان کو پہچان، وہ جو سامنے ہیں ان کو پہچان۔ بہرحال رفیقان گرامی، اب ایک بات تو آپ سوچ لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں آئے تو بات تو سمجھ میں آنے کی، مگر 1 منٹ میں پوری دنیا کا جائزہ لو، کتنے مرنے والے مرتے ہیں اس 1 منٹ میں۔ 1 منٹ میں کتنی قبروں میں، کوئی مکے میں دفن ہو رہا ہے، کوئی مدینے میں، کوئی طائف میں، کوئی نجد میں، کوئی یمن میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی پاکستان میں، کوئی چین میں، کوئی انڈونیشیا میں، کوئی ملائیشیا میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی یہاں وہاں، اور ہر جگہ میرے آقا موجود ہیں اسی وقت میں۔ کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ہر جگہ غوث پاک کے مریدین بھی ہیں، غوث پاک بھی ہر جگہ۔ اس کا حل تو انہوں نے اپنی حیات ظاہری ہی میں بتا دیا، کہ 10 جگہ افطار کی دعوت قبول، اور گھر بھی افطار کر رہے ہیں۔ 11ویں والا ایک وقت میں اسی ایک شہر میں 11 جگہ 11ویں والا بھی افطار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب انہوں نے بتا دیا یہ کہ جیسے میں 11ویں جگہ ایک وقت میں موجود ہوتا ہوں، اسی طرح میں 11,000 جگہ بھی موجود ہو سکتا ہوں۔ الحمدللہ۔ اب یہی چیز سب مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اولیاء کرام کی عظمت کا جو اللہ نے تمغہ انہیں عطا فرمایا ہے، اس کی حفاظت دنیا سے مٹائی جا رہی تھی۔ سن لیجئے، ابو الحسن علی ندوی بات اپنے آپ کو یہ صلح کلی بتاتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، بریلویوں سے بھی کوئی جھگڑا نہیں یہ، مگر اپنی کتاب میں یہ کیوں لکھا اس نے؟ کیوں لکھا کہ اجمیر شریف جانا
برا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. کیوں لکھا اس نے؟ اور بالکل یہی جملہ ابو الاعلیٰ ندوی نے بھی ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی لکھا. یہی جملہ اسماعیل دہلوی نے بھی لکھا. وراثتاً سب چلا آ رہا ہو. سمجھ گئے آپ یہ جملہ؟ اس کے علاوہ کچھ ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا. معاذ اللہ، توبہ توبہ. مگر میرے اعلیٰ حضرت اپنی کتاب احسن الوعاء فی آداب الدعاء میں، وہ احسن الوعاء کے حاشیے ذیل المدعا، اس میں لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں اس فصل کے تحت کہ کہاں کہاں دعائیں مقبول ہوتی. فرماتے ہیں بہت سی جگہوں کا ذکر کیا، ذکر کرتے ہیں حضرت سیدنا خواجہ خواجگان چشت سلطان الہند غریب نواز کے مزار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے اعلیٰ حضرت ان کی قبر پاک، ان کے روضہ مقدس کو اجابت ادعیہ کا ایک پھاٹک مان رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اجابت کا ایک پھاٹک ہے وہ. یہ اعلیٰ حضرت نے کیا. تو غریب نواز کا جب عرس منایا جائے گا تو غریب نواز ہر مقرر کو، ہر مرغبت خواہ کو وہ غریب نواز کچوکے لگائیں گے. احمد رضا کا ذکر نہیں کرے گا، احمد رضا کا ذکر نہیں کرے گا تو وہ کرنا ہی پڑتا. یہی غوث اعظم، سبحان اللہ، یہی ہر جگہ آپ دیکھیں گے. بہرحال رفیقان ملت، اب کچھ لوگوں کو یہ شوق بنا کہ یہ پانچویں امام کہاں سے آئے. ان بیچاروں کو اتنے بھیک منگے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ 4 امام ہیں کہ 5 ہیں کہ 500 ہیں کہ 5000 ہیں. یہ کچھ نہیں معلوم. یہ 4 امام تو بہت بعد میں ہیں. امام حسن کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ امام حسین کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ امام زین العابدین کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ امام باقر کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ امام جعفر صادق کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ امام موسی کاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ امام سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ ہیں. مگر اب آپ کو میں بتاؤں، امام اعظم کے زمانے میں کیا امام ابو یوسف ان کے سب سے عظیم شاگرد وہ امام نہیں ہے؟ امام محمد امام نہیں ہے؟ امام داؤد طائی امام نہیں ہے؟ امام ظفر امام نہیں ہے؟ امام حسن ابن زیاد امام نہیں ہے؟ بہت سے ابھی امام عبداللہ ابن مبارک امام نہیں ہے؟ امام یحییٰ ابن سعید قطان یہ امام نہیں ہے؟ یہ تو ایک امام کے شاگردوں کے اماموں کی تھوڑی سی لسٹ رہی. 100 سے زیادہ امام اعظم کے شاگرد وہ ہیں جو اپنے زمانے میں امام مانے جاتے تھے. سمجھ گئے؟ پھر امام شافعی، امام مالک، امام ابن عبد البر، امام کون یہ سب یہ ان کے اصحاب شاگردوں میں کتنے امام ہیں. پھر امام مالک کے استاد امام ربیعۃ الرائے، امام ابن شہاب زہری، ایسے لوگ سبحان اللہ یہ سب ہیں. امام اعظم کے معاصرین میں امام سفیان ثوری، امام سفیان ابن عیینہ، امام عبد الرحمن اوزاعی اور کتنے امام. بڈھا ہو گیا ہوں ورنہ کم سے کم 1100 نام تو سنائی دیتا میں. بہرحال اتنے امام ہیں اور ایک امام احمد رضا کا نام آ گیا.
تو پیٹ میں درد ہونے لگا، درد ہونے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا ان لوگوں کے اوپر سمایا ہے؟ اپنے مولویوں کی تعریف پر جب آتے ہیں تو یہاں پر ٹکا ڈالتے ہیں۔ ارے ہاں، کیا ہے شہادت اس کو کہتے ہیں؟ ہاں کو دیکھ کے ظریف نے مدینہ ہاں، نہیں وہ نہیں، یہ عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی۔ ہاں، تو یہ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کی منقبت میں ان کے بہت عظیم شاگرد یہ ایک قصیدہ لکھ رہے ہیں، اس میں ان کے کلوہ غلام کو لکھا ہے کہ عبید سود کے ان کے کہیں یوسف ثانی، ان کا کلوہ غلام جو ہے وہ یوسف ثانی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کلوہ کلوٹا کہاں سے یوسف ثانی ہو جائے؟ معاذ اللہ، توبہ توبہ، یہ یہاں تک پہنچ جاتا۔ بہرحال مجھے اب اپنی بات ختم کرنی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ کہا جائے گا، اور جو ہم جانتے ہیں وہ بھی جانا جائے گا۔ حق اور باطل کی جنگ قیامت تک رہے گی۔ کیا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ہم ہی لوگ تعریف کرتے ہیں؟ ارے کتنے لوگ وہ ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، اور میں نے خود ان کی کتابوں میں پڑھا، حضرت امام المومنین امام المسلمین امیر المومنین یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، بے شک یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو ہم ضرور عظمت کا مینار مانتے ہیں۔ کیوں کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے کے صحابی ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، وہ صحابی ہیں، اور مبارک نام، اور یہ یزید نام سے کئی صحابہ کا نام آتا ہے، مگر جب یہ پیدا ہو گیا تو یا اللہ، اس نے اس مبارک نام کو ایسا بدنام کر دیا کہ یزید کا نام رکھنا ہی بند ہو گیا۔ ہاں، ان امام حسین کا مخالف یزید کا کے نام پر اپنا یا اپنے بچوں کا نام نہیں رکھے گا، حسین احمد رکھ دے گا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، چلیے، یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب چلیے، ماشاءاللہ، یہ جو لوگ شرف بیعت کا ارادہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ میں وہ قریب آئیں اور حضور سرکار گلزار ملت کی ایما اور اشارے کا وہ انتظار بسم اللہ الرحمن کرتے ہوئے دو ناموں کا اعلان کر رہا ہوں۔ جناب حافظ محمد یوسف رضوی اور جناب مولانا حافظ محمد عدنان رضوی، ان دونوں حضرات کو میں اجازت سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ اور رضویہ مصطفیہ، یعنی جو سرکار مفتی اعظم نے مجھ کو اجازت دی
اور جو حافظ ملت نے حضرت صدر الشریعہ سے جو اجازت حاصل کی تھی وہ مجھے دی، اور وہ دونوں، ان دونوں حضرات کو میں وہی اجازت تفویض کرتا ہوں۔ آپ محمد ناصر صاحب چلیے لائیے اپنا ہاتھ، اچھا دستبوسی کر لیجئے، پہلے کر لیجئے تو اس کی برکت سے یہاں سے بہت کچھ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی برکت اللہ تعالی ثم علی برکت رسولی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ جناب حافظ محمد یوسف صاحب اور آپ مولانا حافظ محمد عدنان صاحب دونوں حضرات کو خلافت سلسلہ علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ کی اور خلافت سلسلہ علیہ عالیہ قادریہ رضویہ امجدیہ عزیزیہ کی دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے اندر اس خلافت کو قائم رکھنے کی صلاحیتیں پیدا فرماتا رہے، صلاحیتیں قائم رکھے۔ میں نے یہ خلافت اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ آپ حضرات مسلک اعلیٰ حضرت پر مستقل گامزن رہیں اور اس سے سرے منہ انحراف نہ کریں، ورنہ یہ خلافت واپس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا داعی بنا کر رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ کیا نہیں نہیں آپ ہاں لیجیے آپ، ارے بھائی سب کچھ تو میرے پاس آپ ہی لوگوں کے خاندان کا ہے۔ ہاں یا اللہ، بسم اللہ۔ یا رب یا رب یا رب۔ جن لوگوں کو مرید ہونا ہے وہ سب فاتحہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔
قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد حساب و جزا کے لیے اٹھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ، میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ، مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، میں مرید ہوا سلسلہ علیہ، حالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، مصطفیہ اور امجدیہ میں، اور مرید ہوا سلسلہ قادریہ، رزاقیہ، اسماعیلیہ میں۔ الہی مجھے حضور سیدنا غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ دعا کرو اللہم اشرنی واشر ہؤلاء فی زمرۃ سیدنا غوث العظم تحت لواء حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واقمنی واقم ہؤلاء علی السنة والجماعة فإذا توفيتنا فتوفنا عليها وارزق هؤلاء شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم لا جد ولا مال ولا بنين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کس کا ہے محمد جی؟ اچھا، یہ بھی تو ایک مشکل ہے، چھوڑ دیجیے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان گلزار ملت زندہ باد، یہ کون ہے؟ حضور محدث کبیر، نہیں وہ لائٹ بجھ رہی ہے، زندہ باد، زندہ باد، بھائی یہ سب جلدی جلدی کے کام یہ تو لانا ہی نہیں چاہیے، دوسرا ڈھیلا والا ہے محمد